والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. وہ اعمال اور وہ افعال جن کے اوپر دین میں، شریعت میں لعنت بیان کی گئی ہے، ایسا کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ یہ معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی میں شرح السنہ وغیرہ کے اندر یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے رشوت دینے والے کے اوپر بھی اور رشوت لینے والے کے اوپر بھی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق اور باطل، جھوٹے اور غلط طریقوں سے نہ کھایا کرو۔ خصوصی طور پر ساتھ ذکر فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ حکام کے پاس، حاکمین کے پاس، اہل اقتدار کے پاس عمومی طور پر چونکہ کئی معاملات ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بندوں کے، انسانوں کے، عوام کے، تو ان معاملات کے اندر جو لوگ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور وجہ صرف اور صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کا کام ہو تو سکتا ہے لیکن جب تک رشوت نہیں دیں گے اس وقت تک نہیں ہوگا۔ اور یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، یہ دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ ظاہر ہے یہ بات پہلے دروس کے اندر بھی آ چکی ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کی دنیا میں سزا مقرر و متعین کر دی گئی، اور بعض ایسے ہیں کہ دنیا میں تو ان کی سزا نہیں ہے لیکن ان کے لیے لفظ لعنت کا استعمال کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے، اللہ جس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو وغاضب علیہ، اللہ اس کے اوپر ناراض بھی ہوتا ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے۔ کبیرہ کی تعریفوں میں سے ایک تعریف وہ بھی ہے، اس میں وہ گناہ بھی آ جاتے ہیں جن کی سزا اور وبال وہ جہنم بیان کیا گیا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ دونوں جہنمی ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے توبہ، استغفار لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے، ندامت اور پشیمانی بھی، وہم نادمین، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جائے۔ دور حاضر میں جن لوگوں کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے، کوئی پاور ہوتی ہے، کوئی اقتدار ہوتا ہے، تو وہ اپنے اس اقتدار اور حکمرانی کے نشے میں بس انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، ان کے معاملات کے اندر بجائے اس کے کہ کوئی سہولت پیدا کی جائے، آسانی پیدا کی جائے، کام آسانی سے ہو بھی سکتے ہیں بسا اوقات، لیکن جان بوجھ کر مشکل راہیں پیدا کر دی جاتی ہیں، مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں، اور لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کوئی غلط طریقہ کار اختیار کریں اور رشوت وغیرہ کا راستہ اختیار کر لیں مجبوراً۔ بعض اوقات یہ صرف مجبوری ان لوگوں کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کی کوئی رکاوٹ کے اسباب اور جو ہے وہ وجوہات نہیں ہوا کرتی، بس جان بوجھ کر۔ تو ایسے لوگ جو رشوت کھاتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لعنت اللہ، ان کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح رشوت دینے والوں میں بھی
کہ جو لوگ بس اپنی آسانی کے لیے بسا اوقات کسی کام میں تھوڑی بہت مشکل ہوا کرتی ہے، تو اب ان کے جو لوازمات ہوتے ہیں، قانونی تقاضے ہوتے ہیں، وہ پورا ہمیں نہ کرنے پڑے، یا بسا اوقات کام ہی غلط ہوتا ہے، کام ہی ناجائز ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، تو وہ رشوت دے دلا کر اپنا کام کروا لیتے ہیں۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ رشوت دے کر اپنے کام اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں بسا اوقات دوسرے لوگوں کے مفادات کے اوپر، دوسرے لوگوں کے حقوق کے اوپر زد بھی پڑ جاتی ہے۔ ایک بندے کے اندر استعداد نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، وہ میرٹ پہ نہیں آتا، لیکن پیسے دے کر وہ اپنی نوکری لگوا لیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص میرٹ پہ ہوتا ہے تو اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کا حق بن رہا ہوتا ہے، اور وہ کسی قسم کی رشوت نہیں دیتا، اس کو محروم کر کے جس کا استحقاق نہیں بنتا ہے اس کو ملازمت دے دی جاتی ہے۔ یا کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جو حقیقت میں ہو نہیں سکتا، کوئی اس کے اندر مشکلات ہیں، اس کے قانونی تقاضے ہیں، مگر کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ قانونی تقاضے پورے نہ کرنا پڑیں، تو ہمارا یہ کام بیک ڈور سے، کسی دوسرے راستے سے، کسی رشوت وغیرہ کے ذریعے حل ہو جائے، اور اس میں بسا اوقات دوسرے لوگوں کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں تو یہ واضح ہی ہے کہ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، کہ جو ان حالات میں رشوت دے رہا ہے، بس میرا کام ہو جائے، کسی دوسرے کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، اور اس در استحقاق بھی نہیں بنتا، دوسرے کا استحقاق بھی بنتا ہے، کہ بس ان کا کام نہ ہو ہمارا کام ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے جو اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے، اپنی کسی غلط کام کو صحیح کروانے کے لیے، یا اپنے کام کو ہی بس کروانے کے لیے رشوت دیتے ہیں، وہ بھی آج کل کہہ دیا جاتا ہے جی مجبوری ہے۔ مجبوریاں بسا اوقات ہوتی بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اگر دین نے، شریعت نے مجبوریوں کا، معذوریوں کا لحاظ بھی رکھا ہے، لیکن جہاں انسان کا اپنا کام بھی صحیح نہ ہو سکے، اپنا معاملہ بھی درست نہ ہو سکے، اور دوسرے کا حق بھی متاثر نہ ہو، اور انسان چاہتا بھی نہیں ہے، اس کو پسند بھی نہیں کرتا ہے، اس کو جرم بھی سمجھتا ہے، اس کو گناہ بھی سمجھتا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ میرا اپنا حق بھی مجھے کچھ دیے دلائے بغیر نہیں ملے گا، اور نہ ہی وہ مل سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں گناہ بھی سمجھے، اس سے توبہ کر بھی کرے، استغفار بھی کرے، اور مجبور ہو کر ایسی صورت میں اگر انسان کا اپنا حق بھی انسان کو نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں اگر وہ کچھ دے کر اپنے کسی کام کو کروا لیتا ہے، تو اس میں کچھ اہل علم نے اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی انسان کو استغفار بھی کرنا چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ تو ایک بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب حکومتی معاملات اور اختیارات اور اس انداز کے جو اختیارات ہوتے ہیں یہ ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں جن کے اندر ان کی اہلیت ہی نہ ہو، جن کے اندر ان کی صلاحیت ہی نہ ہو، یعنی وہ ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکتے ہوں، مگر ان مناصب کے اوپر ان کو اگر فائز کر دیا جائے، وہ ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈال دی جائیں، تو یہ قیامت کی علامت اور نشانیوں میں سے ہے۔ تو بسا اوقات جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، ان میں صلاحیتیں ہی نہیں ہوتی ہیں، اور ان کے اندر معاملات کو حل کرنے کی استطاعت ہی نہیں ہوتی ہے، طاقت ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ جس ذمہ داری کے اوپر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے یا ذمہ داری ان کو سونپ دی جاتی ہے، وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے، اور ایسی صورت میں وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو حالانکہ اگر اس طرح کے کسی منصب کے اوپر کوئی شخص فائز ہے تو وہ جس قدر دوسرے لوگوں کو، مخلوق کو آسانی دے سکتا ہے، خیر دے سکتا ہے، بھلائی دے سکتا ہے، اسے دینی چاہیے۔ بلا وجہ، بلا سبب اس میں رکاوٹیں اور اس کے اندر مشکلات پیدا کرنا، اور مشکلات پیدا کر کے کہ کسی نہ کسی طرح کے باطل طریقے سے، ناجائز اور ناحق طریقے سے دوسروں کا مال انسان حاصل کرنا چاہے، تو ایسے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعنت اللہ علی الراشی
والمرتشی، جان بوجھ کر بس میرا کام ہونا چاہیے، دوسرے کا ہو یا نہ ہو، رشوت دینے والا اور آگے بھی رشوت لینے والے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جایا کرتی ہے فلن تجد له نصیرا، اس کا کوئی بھی مددگار اور معاون جو حقیقت میں اس کے معاملات کو سنبھال سکے یا سر انجام دے سکے، کوئی ایسا نصیر اور مددگار نہیں ملے گا ان کو کبھی بھی۔ اور آخرت کے اندر شر مکان، کہ وہ مکان کے ٹھکانے کے انجام کے لحاظ سے، سزا کے لحاظ سے بہت ہی بری ان کی سزا اور ٹھکانہ انجام ہوگا، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور دنیا کے اندر بھی اضل عن سواء السبیل، ہدایت سے ایسے لوگ محروم ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ راستہ گمراہی کا ایک غلط راستہ اور گناہ والا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی رحمتوں سے، اپنی خیر سے، برکتوں سے ہم سب کو نوازے، اور اپنی رحمتیں، برکتیں اور استطاعتیں اور توفیقیں ہمیں عطا کرے کہ ایسے جتنے بھی معاملات ہیں جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔